बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक मरतबा फिर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पहुंचे अडयाला जेल के बाहर, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया गया। वहाँ पे जो पुलिस है उन्होंने घेर लिया और उन्हें रोक लिया, और एक SHO ने एक सूबे के वज़ीर आला को एक मरतबा फिर पाकिस्तान की सबसे बड़ी और मकबूल पॉलिटिकल पार्टी के जेल में नाहक कैद लीडर से मिलने से रोक दिया। सादी बात यह है, और हकीकी खबर भी यही है कि एक आदमी जिसे जेल में रखा गया सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ उसका क्लैश है। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट चाहती है ये हमारे मुताबिक चले, और वो आदमी चाहता है कि नहीं, अवाम के मैंडेट के मुताबिक मुल्क चलेगा। अब उस आदमी को उठा के जेल में डाल दिया। वो पाकिस्तान का सबसे मकबूल आदमी है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की अवाम ने उसकी जमात को जितवाया। तो बड़ी मुश्किलों से उन्होंने एक सूबे में अपनी हुकूमत हासिल कर लिया। वहां जो वज़ीर आला है उसे मिलने की इजाजत ही नहीं दी जाती जब तक कि वो कंप्रोमाइज नहीं करता। यानी एस्टेब्लिशमेंट ने जिद पकड़ी हुई है, तुम हमसे आकर मिलो, हमारे दरवाजे पर हाजिरी दो, फिर हम तुम्हारी मुलाकात करवाते हैं इमरान खान से। सुहेल अफरीदी कहता है जी ऐसे नहीं होगा, मैं इमरान खान साहब से मिलूंगा, जिससे वो मुझे कहेंगे उससे मिल लूंगा, क्योंकि मैंडेट उनका है, फैसला उन्होंने करना है। तो और किसी चीज के लिए सुहेल अफरीदी वफादारी की कीमत अदा कर रहा है। और खैबर पख्तूनख्वा के जो हमारे गयूर पश्तून है, उन्होंने हमेशा जो कीमत अदा की है ज्यादातर वो वफादारी की ही की है, और एस्टेब्लिशमेंट ने उनकी वफादारी का नाजायज फायदा हमेशा उठाया है। अब उनके स्टेटमेंट जो आज के हैं वो बड़े सख्त है। अगर आप एक दिन पहले का इमरान खान साहब के ट्वीट उठाकर देखें और आज के सुहेल अफरीदी के बयानात उठाकर पढ़ें, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये मामला कितना गर्म हो गया। और कम से कम जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट है, इसके पास इस मामले का कोई हल भी दिखाई नहीं दे रहा, सिवाय इसके कि वो एक जिद है कि जनाब नहीं मिलने देना तो नहीं मिलने देना, और नहीं मिलेंगे तो ये एक जिद है, इससे फर्क कोई नहीं पड़ेगा। इससे सिर्फ आपके कपड़े उतरते जाएंगे और एक एक करके आप नंगे होते जाएंगे। सुहेल अफरीदी ने क्या कहा है सुन ले आप। कोलेटरल डैमेज में पहले तो उन्होंने बात की, बहुत सारे लोग इस पे बहुत उछलते हैं, कुछ दानिश्वर भी हैं, कुछ टाउट्स भी हैं, कुछ सियासतदान भी है। कोलेटरल डैमेज को वो कहते हैं जी कि ये ठीक है, इसको जस्टिफाई करते हैं। क्या फर्क पड़ता है गरीब मर गए तो, पश्तून मर गए तो? इनके घरों के लोगों को अगर मार दिया जाए कोलेटरल डैमेज में तो इनको कैसा महसूस होगा? सवाल तो ये है ना पूछने वाला। ये सब कुछ रियासत की गलत पॉलिसियों के बायस हो रहा है। हम इन्हीं पॉलिसियों पर एतराज करते हैं, क्योंकि फैसले बंद कमरों में नहीं होने चाहिए। देखिए, मैं एक बात पहले भी कह चुका हूं, आज फिर कहता हूं कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास इमरान खान एक आखिरी चांस है अपनी इज्जत बचाने का। पाकिस्तानी कौम बहुत आगे निकल गई है। आज कुछ और हकायक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बताए। बहुत सारी चीजें मैं जानता हूं, ऐसी चीजें जानता हूं ऑपरेशन ज़दा इलाकों के बारे में जो मैंने वहां लोगों से सुनी। अगर अवाम को बताएं तो पाकिस्तान में आग लग जाएगी। तो बजाय कि वो चीजें सामने आए और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए मजीद सुबकी और परेशानी की और नफरत की एक लहर जन्म ले, बेहतर यह है कि इमरान खान जैसे मौके से फायदा उठाए। ये वो वाहिद और आखिरी मौका है आपका जो आपको बैरकों में जाने में आसानी पैदा कर सकता है, आपको इज्जत के साथ अपनी डोमेन में वापस भेज सकता है। वरना इसके बाद आप जाना भी चाहेंगे तो लोग आपको जाने नहीं देंगे, लोग आपको चिपक जाएंगे, क्योंकि इमरान खान के बाद सूरत कुछ और होगी। इमरान खान आज भी इतनी शदीद तकलीफ, बर्बरियत, जुल्म, फस्तायत, कत्लो गारतगिरी के बावजूद कहता है मुल्क भी मेरा, फौज भी मेरी। हो सकता है कल कोई और ये बात ना करे, या जो भी कल को ये बात करे अवाम उसकी बात ही ना सुने। तो पाकिस्तान की फौज को होश के नाखून लेने चाहिए, फौजी क्यादत को मैं कह रहा हूं। तो इमरान खान ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए आखिरी मौका है कि इनको इज्जत के साथ इस जंजाल से वो निकाल सकता है। उसके बाद लोग किसी की बात ही नहीं सुनेंगे। जो इस बारे में बात करेगा लोगों से गालियां देंगे, जैसे कि अभी भी लोगों को गालियां, लोगों की जबान की नोक के ऊपर गाली होती है। जो आदमी जरा सा प्रो एस्टेब्लिशमेंट होने की कोशिश करता है, दुर्गत बना देते हैं लोग। ये रियलिटी है, आप इससे भाग नहीं सकते, भाग नहीं सकते। आपने अपने बड़े करीबी लोगों को कहा कि यार हमारी तारीफ करके देखो, लोगों ने बात नहीं सुनी उनकी। एक बात तो वादे हो गई कि एस्टेब्लिशमेंट के क्रॉस की अब अहमियत नहीं रही। पहले एस्टेब्लिशमेंट किसी पॉलिटिकल पार्टी पे ऐसे करके क्रॉस लगा देती थी कि जनाब ये पॉलिटिकल शख्सियत खत्म, इसके ऊपर क्रॉस लग गया, अब ये कभी नहीं आएगा। और फिर हमने देखा सियासतदान बेचारे एड़ियां रगड़ते रहते थे, बैठे रहते थे अपने ड्राइंग रूमों के अंदर, और उनकी सियासी हैसियत खत्म हो जाती थी। तो इमरान खान साहब पे क्रॉस इन्होंने लगाया था, तो 8 फरवरी को अवाम ने एक नया रिकॉर्ड बना डाला कि जनाब आपने इंतखाबी निशान भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। इतनी सख्ती भी की लोगों ने, फिर भी इमरान खान ने जिस जिसके ऊपर हाथ रखा उन सबको जितवा दिया। और वो सिलसिला अभी तक जारी है। कैदी नंबर 804 जेल में बैठकर कहता है कि ये वज़ीर आला है, और DGIPR पेशावर जाके ऐलान करते हैं कि जनाब ऐसा कबूल नहीं है, और फिर कैदी नंबर 804 जेल से बैठकर जीत जाता है। तो सिस्टम के ऊपर तो रूल कर रहा है कैदी नंबर 804, और इस वक्त अवाम के दिलों पे भी कर रहा है। अगर अवाम के अंदर इमरान खान की मकबूलियत खत्म करनी है तो ये तरीकाकार जो एस्टेब्लिशमेंट ने अपनाया हुआ है ये तो ठीक नहीं है।
اس سے تو پبلک مزید عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہوتی چلی جائے گی. تو عمران خان صاحب نے کیا کہا ذرا یہ غور سے سنیے گا, اس میں آپ کو پورا منظرنامہ نظر آ جائے گا کہ عمران خان صاحب کہاں لے کر جانا چاہتے ہیں تحریک کو, سچویشن کو, اور وہ کیا دیکھ رہے ہیں اس وقت, وہ کس سچویشن میں ہے. وہ یہ کہتے ہیں جی کامن ویلتھ کی 8 فروری کے الیکشن پر جو رپورٹ لیک ہوئی ہے اس نے بھی انتخابی دھاندلی کا پول کھول دیا کہ کیسے بے شرمی اور ڈٹائی سے ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا. کامن ویلتھ کے مطابق یہ رپورٹ پہلے ہی سرکاری سطح پر حکومت پاکستان کو دے دی گئی تھی, مگر یہاں سکندر سلطان راجہ جیسے بے ضمیر لوگ ہیں جنہوں نے انتخابی چوری کی سہولت کاری سمیت اس پر پردہ ڈالنے میں بھی بھرپور کردار ادا کیا. پاکستان میں ووٹ چوری کا قانون سخت ہے اور ایسا کرنے پر آرٹیکل 6 کا نفاذ ہوتا ہے. یاد رکھیں غداری کا مقدمہ یہ, اور غداری کی سزا پاکستان کے اندر پھر وہ آپ جانتے ہیں یہ ہائی ٹریزن کیس ہے, بڑا کیس ہے, آرٹیکل 6. لیکن ملک میں اس وقت عاصم لا کے سوا سب قانون ختم ہو چکے ہیں. دھاندلی پر قائم حکومت کو قانونی طور پر قبول کرنے کا وقت اب ختم ہو چکا ہے, اسی لیے سینٹ اور پارلیمانی کمیٹیوں سے استعفے دے دیے گئے ہیں. اپنے ارکان پارلیمنٹ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ملک میں نافذ عاصم لا سے بالکل نہ گھبرائیں, نہ ہی جیل سے گھبرائیں. ایک فرد واحد اپنے اقتدار کی ہوس کو پورا کرنے کی خاطر آپ کو دبانا چاہتا ہے. آپ جتنا ان سے ڈریں گے یہ اتنا ہی آپ کو دبائیں گے. آپ حق پر ہیں اور حق اور سچ انسان کو بہادر بناتا ہے اور حق کی ہی فتح ہوتی ہے. یہ جی پہلا حصہ تھا, اور اس میں عاصم منیر صاحب کو انہوں نے ڈائریکٹلی عمران خان صاحب نے رگڑا دیا کہ جناب یہ آپ کو ڈراتے ہیں, یہ فرد واحد ہے, یہ اپنے اقتدار کی ہوس پوری کرنا چاہتا ہے, اس طرح عمران خان صاحب نے کہا, اور یہ آپ سب کو دبانا چاہتا ہے. آپ جتنا ڈریں گے یہ اتنا آپ کو دبائے گا, اور آپ حق پر ہیں, حق اور سچ انسان کو بہادر بناتا ہے اور حق کی ہی فتح ہوتی ہے. اچھا, یہاں عمران خان صاحب نے ایک بڑا ٹیکنیکل نقطہ اٹھایا. پاکستان میں جو دہشت گردی ہوتی ہے نا, تو یہ سارے لوگ یا جو بھی ٹاؤٹ ہیں اسٹیبلشمنٹ کے یا موجودہ رجیم کے جو سہولت کار ہیں یا جو بینیفیشری ہیں وہ سارے, یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لوگ, یہ کچھ چند لوگ ہی ہیں, ساری فوج تو ایسے نہیں سوچتی, یہ چند لوگ ہیں, وہ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں, بیانیاں بناتے ہیں کہ دیکھو نا عمران خان بات کرتا ہے افغانستان کے حق میں, دیکھو نا عمران خان بات کرتا ہے بات چیت کی, یہ دیکھو یہ قتل عام ہو رہا ہے. عمران خان صاحب نے اس کا توڑ دیا کہ یہ قتل عام ہو ہی اس لیے رہا ہے کہ آپ بات چیت نہیں کریں. آج علیمہ خانم کے بیان سے, اور علیمہ خانم نے یہ لاسٹ ٹائم بیان دیا عمران خان صاحب کے حوالے سے, اور بڑا جذباتی بیان ہے ان کا, لیکن عمران خان صاحب کا کیس چل رہا ہے عدالت میں. اس کیس کے حوالے سے عمران خان صاحب کی اپنی بہن سے ملاقات ہوئی اڈیالہ جیل کے اندر, اور پھر عمران خان صاحب کی بہنوں نے اور عمران خان نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ آئندہ عمران خان صاحب کا جو پیغام ہے وہ علیمہ خانم کی بجائے دوسری بہنیں سنا دیا کریں. یہ خبر پہلے بھی باہر آئی تھی, میرے عمران خان صاحب کی فیملی نے اس کے اوپر ریئیکٹ کیا تھا. اب فائنلی جب انہوں نے جا کے جیل کے اندر ڈسکشن کی تو یہ طے پا گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ عمران خان صاحب بڑی تکلیف میں تھے. انہوں نے کہا جی 2 سال سے زیادہ ہو گیا مجھے, میں جیل کے اندر ہوں, میں جو بات کہنا چاہتا ہوں میری پارٹی کے اندر کوئی وہ جرات ہی پیدا نہیں کرتا, میں جو پیغام دیتا ہوں یا بیانیہ جو دیتا ہوں اس کا بوجھ کوئی اٹھا ہی نہیں سکتا, میں جو بات باہر پہنچانا چاہتا ہوں جب وہ کوئی اور نہیں کہتا تو پھر میں نے اپنی بہنوں کے ذریعے سے آہستہ آہستہ اس بیانیے کو باہر پہنچایا, اور جو بات میں کہنا چاہتا تھا اپنے پیغام کے اندر وہ کافی عرصے سے آہستہ آہستہ وہ پیغام دیا جو باقی کوئی اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکا. یہ عمران خان کے الفاظ ہیں. انہوں نے کہا کہ جب کوئی بوجھ نہیں اٹھا سکا تو میں نے یہ پیغام اپنی بہن کو دیا کہ وہ باہر جا کر میڈیا کو دے, اور اسی وجہ سے میری بہن کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے. عمران خان نے یہ بھی کہا کہ یہ پارٹی 30 سال سے ہے, آج تک میری بہنوں کی کوئی دلچسپی پارٹی کے اندر نہیں تھی, اور نہ کسی عہدے لینے اور نہ کسی فیصلے میں شریک ہونے کی انہوں نے کبھی کوشش کی. تو اس قسم کی بات نہیں ہونی چاہیے تھی جو میری بہنوں کے بارے میں کی گئی. یعنی بہت سارے لوگ اب کرتے ہیں نا, دیکھیں شیر افضل مروت نے, گڈا پور نے, اور کچھ اور لوگ ہیں, یہ ایکچولی گڈا پور کی ساری پارٹی کے قریبی لوگ ہیں. پہلے گنڈا پور شیر افضل مروت سے بہت نفرت کرتے تھے, لیکن ابھی اگر آپ دیکھیں تو شیر افضل مروت اور گنڈا پور کے بیچ میں سے ہوا بھی نہیں گزر سکتی, بڑی قریبی تعلقات ہیں. اللہ تعالیٰ یہ دوستی سلامت رکھے. اب اس میں جو ہے وہ مروت صاحب ہوں یا دیگر لوگ ہوں یا گنڈا پور کے نزدیک جو لوگ بھی ہیں وہ سارے اس وقت علیمہ خانم کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں. تو اس پہ عمران خان صاحب کو تکلیف ہوئی. ان کی بہنوں نے کہا کہ عمران خان ہی چیئرمین ہے اور پی ٹی آئی عمران خان کی جماعت ہے. یعنی بہنیں تو یہی کہیں گے نا کہ اس نے اتنی محنت کی, ساری زندگی ہمارے بھائی نے لگائی ہے, وہ یہاں تک لے کر ایک پولیٹیکل پارٹی کو اب اس کو الگ تو نہیں کر سکتے. اب یہ بات کیوں کرتے ہیں کہ عمران خان کے بعد کون ہوگا؟ ہمارا اصل فوکس عمران خان کی رہائی ہے جو ناجائز قید میں ہے. ہم سارا دن لگا کر اور محنت کر کے اس لیے نہیں آتے, اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈالتے ہیں, بار بار گرفتار کرنے کی بھی چیزیں ہوتی ہیں کہ عمران خان ساری زندگی جیل میں رہے یا 10 سال تک جیل میں رہے. یہ باتیں ہمارے کانوں میں ڈالی جاتی ہیں کہ اگلے 10 سال عمران خان قید سے باہر نہیں نکلیں گے. عمران خان چیئرمین ہیں اور چیئرمین رہیں گے,
اور انشاءاللہ یہ بھول جائیں ہمارے مخالفین کہ عمران خان اگلے 10 سال قید میں رہیں گے، کیونکہ وہ ناجائز قید ہے، کیسز ان کے ختم ہو گئے ہیں، لیکن جب وہ بند ہیں اور آئسولیشن میں ہے۔ اچھا ایک اور بات انہوں نے بتائی کہ عمران خان نے بتایا کہ میں عاصم لاء کے سامنے نہیں جھکوں گا، پھر ان کی فیملی نے کہا جی ہم بھی نہیں جھکیں گے، پھر علیمہ خانم نے بتایا کہ میرے اوپر بھی وارنٹس ہیں اور لیکن ہم اس سے پریشان نہیں ہیں، اگر وہ گرفتار کر بھی لیں تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کیونکہ ہم پہلے بھی گرفتار ہو چکے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ یہ بھی جا کر کہہ دینا کہ ہم پوری جدوجہد کریں گے اور جو بھی ہو جائے ہم عمران خان کی رہائی کے لیے کھڑے رہیں گے، وہ ہمارا اکلوتا بھائی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس کی جلد رہائی نہ چاہیں؟ ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے، لیکن ہم نے کہا کہ یہ سب کچھ ڈسٹریکشن ہے، یعنی یہ توجہ ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لہذا توجہ ہٹانے کی کوشش سے بچنے کے لیے علیمہ خانم نے کہا کہ جی ہم نے اب فیصلہ کیا ہے کہ میری باقی بہنیں وہ باہر آ کے میڈیا سے بات چیت کیا کریں گی۔ پھر عمران خان نے یہ بھی بتایا کہ اب انہیں مکمل قید تنہائی میں ڈال دیا جائے گا، یہ عمران خان صاحب کو پیغام دے دیا گیا۔ دیکھیں جو کل ملا کے بات سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف یہ توشہ خانہ 2 کے اندر اب فیصلہ سنایا جائے گا، حالانکہ کل کے دن میں توشہ خانہ 2 کی بریت کے حوالے سے عمران خان صاحب کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس لگا ہوا، لیکن وہ نہیں ہونا، انہیں انصاف نہیں ملنا مشکل ہے۔ اب اس میں فردر یہ ہوگا کوئی نہ کوئی طریقہ کر کے ڈیلے کر دیا جائے گا اور پھر ایک لمبی ڈیٹ دے دی جائے گی اور اگلی ڈیٹ سے پہلے عمران خان صاحب کو سزا سنا دی جائے گی۔ یہ جب عمران خان صاحب کو، اور کئی مہینوں سے کیس پینڈنگ پڑا ہوا ہے، جب عمران خان صاحب کو سزا سنا دی جائے گی تو بعد میں القادر یونیورسٹی والے کیس میں ان کی ضمانت ہو جائے گی، پھر عمران خان صاحب ایک اور مقدمے میں اندر ہو جائیں گے۔ اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو یہاں سے جیل سے منتقل کر کے کسی اور جگہ پہ لے جایا جائے گا اور مکمل طور پہ آئسولیشن میں یا قید تنہائی میں عمران خان کو ڈال دیا جائے گا، کیونکہ پاکستان کے آرمی چیف بہت غصے میں، وہ پسند نہیں کرتے عمران خان صاحب کو، یہ بات تو سب جانتے ہیں کہ آرمی چیف عاصم منیر کا بس نہیں چل رہا کہ وہ کس طریقے سے عمران خان سے بدلہ لیں، اور عمران خان صاحب جو بھی بات کرتے ہیں کھل کر دیں، کوئی بھی کبھی کسی آرمی چیف کے خلاف بول نہیں پایا پاکستان میں، کبھی بات کر ہی نہیں پایا۔ یہ بہت طاقتور لوگ ہوتے ہیں، یہ پوری فوج ان کے ساتھ ہوتی ہے، ہتھیار ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ایجنسیاں کنٹرول کرتے ہیں، تو پورے نظام کو یہ قابو کرتے ہیں، سیاستدانوں کو بھی، عدالت کو بھی۔ تو آرمی چیف کے خلاف بولنا پاکستان کے اندر یا پاکستان جیسے ملک کے اندر ناممکن ہوتا ہے۔ اب عمران خان نے یہ کام کیا ہے تو آرمی چیف کو غصہ تو آئے گا اور وہ بدلہ بھی لے گا، وہ بدلہ آپ کو بار بار دکھائی بھی دیتا ہے۔ بہرحال یہ عمران خان صاحب نے بتایا کہ مجھے آئسولیٹ کر دیا جائے گا، باقی جو عمران خان صاحب کا ڈیٹیل پیغام ہے وہ ان کے سوشل میڈیا کی جانب سے جاری کیا جائے گا، جب وہ پیغام آتا ہے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ایک اور بڑی خبر ہے، ابھی بھی ہم سارے صحافی کیا کر رہے ہیں، جو ظلم کر رہا ہے، جبر کر رہا ہے، فستائیت کر رہا ہے، مار رہا ہے سب کو، اس کو برا نہیں کہتے، جسے مار پڑ رہی ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ تم صلح کر لو، جو کمزور ہے، جس کو مار پڑ رہی ہے، جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، یعنی یہی نواز شریف کو بھی مشورے دیے گئے، یہی مشورے زرداری کو دیے گئے، یہی مشورے بے نظیر کو اور ذوالفقار دی بھٹو کو بھی دیے گئے، تمام فاطمہ جناح کو بھی ایسے مشورے دینے والے لوگ ہوں گے، آج عمران خان کو بھی وہی مشورے دے رہے ہیں۔ بھئی کوئی تو کھڑا ہو جائے اس ظلم کے ساتھ،